میم سے محبت ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سبیکہ جو ہے وہ اب عائد سلیمان اور طلحہ کے درمیان میں انوالوڈ ہو رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو طلحہ ہے وہ دوبارہ سے اس سے شادی کر لے، لیکن طلحہ جو ہے وہ اب اس سے شادی پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے پروجیکٹ جو ہے وہ اوکے کر لیا ہے، اس سے ڈیل فائنلائز کر لی ہے، اس کو بولا ہے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ کروں گا۔ جب سبیکہ آفس میں آتی ہے پروجیکٹ فائنل کرنے تو عائد سلیمان جو ہے وہ سبیکہ کے اس پروجیکٹ کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، اس کو اس موڑ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ سبیکہ کے پاس اس پروجیکٹ کو ٹوٹلی چینج کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے چلیں عائد سلیمان جو ہے روشی وہ اپنے جو بابا ہیں ان کے دوست عابد انکل کے بہت کلوز ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے پوتے موعد سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ موعد بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن طلحہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ وقتی محبت ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو پھر موعد جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا یہ وہ، لیکن روشی جو ہے وہ اس سے واقعی میں محبت کرتی ہے موعد سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ طلحہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ طلحہ کی شادی ہو جائے اس سے، لیکن طلحہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ایج میں اور میری ایج میں بہت ڈفرینس ہے، وہ ابھی بچی ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتا، اور وہ ابھی انمیچور ہے، اس میں میچورٹی والا کوئی لیول ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہے، ابھی اس کو کم سے کم 3 سے 4 سال لگیں گے میرے اس لیول تک آنے تک، اور میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتا۔ سبیکہ کی میچورٹی طلحہ نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن طلحہ اس کو پتہ نہیں اپنی لائف میں واپس لائے یا نہ لائے، لیکن عابد انکل اور موعد جو ہے وہ اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ موعد جو ہے وہ سبیکہ سے بہت دور بھاگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ماہی جو ہے اس نے اپنے لاز میں کس طرح سے اپنی جگہ بنائی، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کا سسر جو ہے وہ کام کرے اور اس کی ساس اس پر آرڈر چلائے، حکم چلائے۔ اب وہ یہ پلان بناتی ہے اپنے ہسبینڈ عمر کے ساتھ مل کر کہ ہم لوگ جو ہیں انکل کو بیڈ ریسٹ ٹوٹلی دیں گے اور آنٹی کو ہم کام پہ لگائیں گے، یا پھر ایسے کریں گے کہ جو ماہی ہے وہ عمر سے کام کروائے گی آنٹی کے سامنے۔ آنٹی کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی اور وہ بہت زیادہ جو ہے جیلسی فیل کرتی ہے۔ کشمش جو ہے وہ اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کے بتائے ہوئے فیصلوں پر ایگری کر جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ماں ہے یا ماہی کی جو ساس ہے وہ کام کرے، اس کا سسر کام نہ کرے، کیونکہ ان کو یہ گھر کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں کہ مرد جو ہے وہ کپڑے پریس کرے، برتن واش کرے، کوکنگ کرے۔ بچے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ تو میڈ کا کام ہے یا گھر کی عورتوں کا کام ہے، مرد یہ کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شارق ہے اس نے عائد سلیمان کی کچھ ویڈیوز، کچھ پکچرز جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر کی تھیں تاکہ ان کی ایڈیٹنگ کی جا سکے۔ ایڈیٹنگ اس گھٹیا لیول تک اس نے کروائی ہے شارق نے کہ عائد سلیمان کی ریپوٹیشن خراب کر سکے۔ اب عائد جو ہے وہ طلحہ سے محبت کرتی ہے، طلحہ اور عائد مل کر سائٹ وزٹ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو طلحہ ہے وہ اس کی کافی زیادہ انسلٹ کرتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنا مقام یاد رکھو، میرے پیرنٹس سے دور رہو، میرے گھر سے دور رہو، میری پرسنل لائف سے دور رہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ اٹیچڈ لوگوں کو تم کچھ بھی کہو، ان کو کوئی بھی بات کرو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو اتنی باتیں سنا جاتا ہے کہ جو روشی ہے وہ برداشت نہیں کرتی، وہ گھر آ کر اتنا زیادہ روتی ہے، اتنا زیادہ روتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روشی جو ہے وہ واقعی میں طلحہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی ہے، لیکن طلحہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ طلحہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ اس کو اس کی معصومیت اچھی لگتی ہے اور وہ موعد کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے تو طلحہ کو بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عابد جو ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ طلحہ کی شادی روشی سے ہو جائے۔ اب جو شارق ہے وہ یہ کوششیں کر رہا ہے کہ اس کا نام عائد سلیمان کے نام کے ساتھ جڑ جائے، وہ اس کو اتنا بدنام، اتنا خراب کر دے کہ عائد سلیمان جو ہے وہ
اس کو ایک تو آفس سے نکال دیا جائے، دوسرا اس کو یونی سے نکال دیا جائے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو، اس کی انسلٹ ہو، ہر طرف سے اس کو بلیم کیا جائے. لیکن اس مشکل وقت میں پھر طلحہ جو ہے وہ روشی کا ساتھ دے گا اور روشی کو اس بدنامی سے نکالے گا، اور پھر روشی جو ہے طلحہ سے دور ہونے کی کوشش کرے گی صرف اس لیے کہ وہ سبیکہ کو اور طلحہ کو قریب قریب لے آئیں. لیکن جب سبیکہ طلحہ کو اس چیز کے لیے سیٹسفائیڈ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرو، تو طلحہ انکار کر دیتا ہے. طلحہ اس کو کہتا ہے کہ تم وہی لڑکی ہو جس سے میں نے بے انتہا محبت کی، لیکن تم نے میرے بھتیجے کو پوائنٹ بنا کر تم نے مجھ سے یہ منگنی ختم کر دی. پورے ریسٹورنٹ میں جس طرح سے تم میرے منہ پر انگیجمنٹ رنگ مار کر گئی تھی، اس کے بعد تو تمہارا میری لائف میں واپس آنا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن تم میری لائف میں واپس آئی. جس طرح سے بھی آئی، تم نے مجھ سے ایکسکیوز کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا، تم نے میرے ساتھ پروجیکٹ کا کہا، میں نے وہ بھی کیا، لیکن شادی میں تم سے اب نہیں کر سکتا. آپ کو بتاتے چلیں کہ طلحہ جو ہے وہ پھر اس کو سبیکہ کو کہے گا کہ کل کو اگر میں تم سے شادی کر بھی لیتا ہوں تو تم میری لائف میں مجھے اکیلے چھوڑ کر چلی جاؤ گی. میں دیکھتا رہ جاؤں گا کہ سبیکہ کو میری کون سی بات بری لگی، یا سبیکہ جو ہے وہ معید کا خیال رکھ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ معید جو ہے اس کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی میری وجہ سے، اس کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کو اکیلا چھوڑ دوں یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. روشی جو ہے وہ معید سے محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، میرے بابا کو بھی بہت پسند ہے، ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، سب سے بڑھ کر کہ ہمارا معید اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. جب سبیکہ طلحہ کی یہ ساری باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ ساری بکواسات میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ جب تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، تم نے مجھے معاف کیوں کیا، اپنی زندگی میں واپس کیوں بلایا؟ طلحہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی لائف میں واپس نہیں بلایا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو، اور تمہیں میں نے نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ دوبارہ سے شادی کرو، یا میں نے تمہاری منتیں نہیں کی، تم مجھے چھوڑ کر گئی، میں نے مان لیا تم مجھے چھوڑ کر گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت سلیمان جو ہے اس پر جب پہاڑ ٹوٹے گا کہ شارق نے کس طرح سے اس کو بلیم کیا، اس کو ٹریپ کیا، اس کو بلیک میل کیا، تو روشی جو ہے اپنے پیرنٹس کو بتائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ جب آفس سے لیو آؤٹ ہو جائے گی، آفس چھوڑ دے گی، یونی جانا چھوڑ دے گی، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی، اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اس کے پیرنٹس یہ سوچیں گے کہ آخر روشی کو ایسی کون سی تکلیف ہوئی ہے کہ اس نے ہر چیز سے کٹ آف کر دیا ہے، اس نے ہر چیز کو جو ہے سی آف کر دیا ہے، وہ اپنے آپ میں رہنے لگ گئی ہے، اس کو ایسا کیا دکھ ہے وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی. پھر وہ اپنے دادا سے یہ باتیں جب شیئر کرتی ہے، اپنے دادا کو بتاتی ہے جو کہ ان کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ روشی کی بہت اچھی بانڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ پھر اپنے دادا سے شیئر کرے گی، اور اس کے دادا پھر درمیانی کوئی راستہ نکالیں گے اور شارق پر پھر ہراسمنٹ کا کیس کیا جائے گا، اور ان سب میں طلحہ جو ہے اس کے دادا کا پورا ساتھ دے گا.